بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و وصف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ۔ بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھے۔ یہودی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل بہ منزل چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان سے ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حالانکہ آپ کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان اس بات سے روئے اور کہا، میں تو ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا، آپ کہاں ہیں؟ اب سلمان سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ہوں گے، کہنے لگا، السلام علیکم، یا محمد کا کلمہ پکارا، جس سے تمام صحابہ میں کوہرام مچ گیا اور آہو بکا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا ہے؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے۔ شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا، ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، جن ہی دیا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا، یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کروائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ وہ بولا، میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کر دیا کہ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھی، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی، سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں پر گوشت تھیں، قدموں کے تلے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کونیاں اور گھٹنے۔ آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، علی تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، تورات میں آپ کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا ہو تو میں اسے سونگھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، ہاں۔ سلمان، جاؤ فاطمہ سے کہو اپنے ابا کا حبہ ذرا بھیج دیں۔ سلمان دروازے پر آئے اور آواز دی، اے فخر الانبیاء کے دروازے، اندر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، لہٰذا دروازے کو کھٹکھٹانا پڑا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلمان نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا اور روتے ہوئے بولی، میرے ابا کا حبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلمان نے سارا قصہ سنایا۔
آپ हुब्बा निकाल कर ले आईं जो 7 जगह से खजूर के रेशे से सिला हुआ था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे पकड़कर सूंघा, फिर दूसरे सहाबा कराम ने, और फिर यहूदी पकड़कर सूंघने लगा और कहता था, वाह ऐसी उम्दा खुशबू है। फिर कब्र शरीफ पर हाजिर हुआ, आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, ए अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ तू वाहिद है, यकता और यगाना है, कायनात तेरी नियाजमंद और तू बेनियाज है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ इस कब्र शरीफ वाला तेरा हबीब है। जो कुछ इसने फरमाया मैं इसकी तस्दीक करता हूँ और इस पर ईमान लाता हूँ। ऐ अल्लाह, अगर मेरा सलाम तेरी बारगाह में कबूल है तो मेरी रूह को अभी कब्ज कर ले। ये कहकर वहीं गिरकर जान दे दी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे गुस्ल दिया और जन्नतुल बकी में दफन करवा दिया।